لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام شیعتنا خلق من فاضل طینتنا وعجنوا بولایت بماء ولایتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. صلاۃ محمد وعلی محمد. عزیزان گرام قدر، معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ان مجالس کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اہل بیت کی فضیلت عالم میثاق میں اور ان کے چاہنے والوں کا مقام. کل کی اگر گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اہل بیت کی خلقت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک خلقت نورانی ہے اور ایک خلقت خاکی ہے. اور اس کی وجہ کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ یہ انسان خاکی اس نور خدا تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی مخلوق درمیان میں ہو کہ جب خاکیوں کے درمیان آئے تو خاکی بن کر آئے، اور جب آسمان کی منزلوں پر خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہو تو نورانی کیفیت اختیار کر لے. ان اسماء کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور کل دو تین روایتوں کی تفسیر بھی پیش کی تھی کہ جہاں پر قرآن نے نور کی لفظ استعمال کی ہے، اس نور سے مراد نور اہل بیت علیہ السلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تو مولانا کہ اس نور سے مراد
ہم اہل بیت کا نور نور امامت ہے، یا اس نور میں کہ جہاں ظالم اس نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ وہ لوگ دشمن چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دے۔ جب امام سے سوال ہوا تو امام نے کہا اس نور سے مراد ہمارے ولایت کا نور ہے، جسے دشمن اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت نورانی شخصیت ہے۔ آپ کو نور کے ذریعے سے نور کے ساتھ وجود بخشا گیا، اور بخشا نہیں گیا، جناب آدم نبی خدا کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے نور رسالت مآب اور امیر کائنات کو خلق کیا گیا۔ جو عرش خداوندی پر محفوظ تھا، اور جب جناب آدم نبی خدا کی ولادت ہوئی ہے، یعنی تخلیق ہوئی ہے، تب پروردگار عالم نے اس نور کو آپ کے صلب میں ڈالا، اور پھر یہ نور صلبوں سے چلتا ہوا جناب عبد المطلب کے نور تک آیا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے کہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک جناب عبداللہ کے صلب میں اور ایک جناب ابو طالب کے صلب میں گیا ہے، اور پھر نتیجے میں نبوت و رسالت مجھے ملی اور امامت و وصایت علی علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے۔ یہ ساری گفتگو کل آپ کے ذہن میں بس میں خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے، اور میں نے کہا کہ اب یہ جو مومنین ہیں، ان مومنین کے درمیان یہ جو رابطہ ہے، یہ رابطہ ظاہری نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، بلکہ رابطہ تکوینی ہے، یعنی واقعی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محبتیں یہاں آنے کے بعد پیدا ہوئی، بلکہ عالم ذر اور عالم میثاق میں ہی اقرار ولایت کی بنا پر یہ محبتیں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ باتیں میں نے کل آپ کی خدمت پیش کی۔ جیسے تسبیح کے درمیان ایک دھاگا ہوتا ہے جو سارے دانوں کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، ویسے ہی مومنین کے درمیان ایک روح ایمان ہے، ایک روح ولایت ہے جو سارے مومنین کو ایک جگہ جمع کیے ہوتی ہے۔ یہ باتیں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، میں اشارہ کر کے آج اپنی بات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہاں بھی کہا تھا کہ مومنین کی مثال ایک جسم کے طریقے سے ہے، کمثل الجسد، جسد کے طریقے سے ہے۔ جس طریقے سے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے، مومنین بھی ایک جسم کے طریقے سے ہے، ان کے اندر جو روح ہے وہ روح ولایت و ایمان ہے۔ لہٰذا اگر ایک کو بھی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو دوسرے تک پہنچنا چاہیے۔ یہاں پر گفتگو ہماری کل تمام ہو گئی تھی، اور آج بھی جس حدیث کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ وہ اجنوا بماء ولایتنا، اور انہیں گوندا گیا ہے ہمارے ولایت کے پانی سے۔ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، یہ ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ روح ایمان پائی جاتی ہے، وہ روح ولایت پائی جاتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ ہمارے غم میں مغموم اور ہماری خوشی میں مسرور ہوتے ہیں۔ میں آج ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے غم میں مغموم ہوتے ہیں اور اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس کا برعکس بھی ہے۔ یعنی اگر ہم مغموم ہو رہے ہیں کسی وجہ سے تو اس غم کا اثر اہل بیت پر بھی ہوتا ہے، خاص کر کے امام وقت کے اوپر، اور اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ ہماری خوشی انہیں بھی مسرت اور خوشی عطا کرتی ہے۔ روایت دیکھیں، ہمارے آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام
کہ صحابی ہے رمیلہ، کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے شدید بخار ہوا، میں بخار میں مبتلا ہو گیا، اور روز جمعہ تھا، شدت مرض سے بخار کی وجہ سے میں اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا، اور جیسے ہی اذان کا وقت آیا، اذان جمعہ کا، تو میرا بخار کچھ ہلکا ہو گیا۔ تو میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ کتنی بری بات ہوگی کہ مولا خطبہ دے رہے ہو اور میں خطبہ سننے کے لیے نہ جاؤں۔ ذرا مرض میرا ہلکا ہو گیا ہے، ذرا بخار میرا کچھ کم ہو گیا ہے، میں چل کے مولا کے خطبے کو سماعت کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں گیا اور خطبے میں نے مولا کے خطبے کو سننا شروع کیا۔ ابھی مولا نے آدھا خطبہ بھی مکمل نہ کیا ہوگا کہ پھر سے میرے بخار کی تکلیف بڑھنے لگی اور مجھے اذیت ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ اب آ گیا ہوں تو یہیں بیٹھے بیٹھے اس خطبے کو سن لوں، نماز پڑھ کے پھر واپس جاؤں گا۔ تکلیف کو سہتا رہا، خطبہ ہوا، نماز ہوئی، اور جب نماز پڑھ کے میں مسجد سے باہر نکلا تو امیر کائنات میرے پاس تشریف لائے۔ لانے کے بعد کہتے ہیں رمیلہ کیا کیفیت ہے، بڑا درد محسوس کر رہے ہو؟ اب غور کیجیے گا، جانا بڑا درد محسوس کر رہے ہو، بڑی تکلیف برداشت کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے مولا آپ کو کیسے پتا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ یہاں پر امام نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن وبمؤمنۃ، کوئی مومن اور مومنہ لا یمرض بمرض، کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوتے، الا بمرض ہی مرضنا، کہ ان کا مرض بھی ہمیں بھی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ، ان کی تکلیف بھی حزن ہو، ان کا حزن بھی ہمیں حزن عطا کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری تکلیفوں کا احساس امام کو بھی ہوتا ہے، ہماری خوشی میں امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور آسان سی بات ہے جان گرامی، آپ بتائیے صاحب اولاد تشریف فرما ہے، اگر کسی کے گھر میں کسی کے بچے کو بیماری لگ جائے، کوئی تکلیف ہو رہی ہو، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ بلکہ ماں باپ اس سے زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، بلکہ والدین اس سے زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں، خدایا یہ تکلیف مجھے ہو جائے، میرے بچے پہ تکلیف نہ آنے پائے۔ عزیزان گرامی، جب ماں باپ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے، یا برداشت کرتے بھی ہیں تو ان کے مرض کو اپنا مرض سمجھتے ہیں۔ تو وہ اہل بیت کہ جو اپنے چاہنے والوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیوں نہ ان کی تکلیف کا احساس انہیں ہو جائے۔ جانے اللہ محمد آل محمد۔ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پہ کہا انا وعلی ابواء ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے، باپ کی حیثیت ہے۔ تو میں نے کہا صرف ہم اہل بیت کے غم میں مغموم اور اہل بیت کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوسری طرف ہماری تکلیفوں کا احساس بھی ائمہ اور اماموں کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجیے، میں جس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو رابطہ ولایت کا ہے، چاہے ہمارا یہ رابطہ دوسرے مومنین سے ہو یا ہمارا یہ رابطہ امام سے ہو، یہ رابطہ تکوینی ہے، یہ رابطہ واقعی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ سب کی طینت ایک ہے۔ جہاں بھی تکلیف ہوگی دوسرے کو احساس ہوگا، دوسرا اس تکلیف کو برداشت کرے گا، چاہے وہ کسی بھی رشتے کا ہو، مومن مومن کے رشتے کا ہو یا مومن اور امام کا رشتہ ہو۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی مومن بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور دوسرے مومن کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا یہ جو رشتہ تھا اس میں کچھ کالائی یا اس میں کچھ سیاہی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔
اس رشتے میں کچھ ہلکا پڑ گیا ہے، کوئی چیزیں مانے آ رہی ہے کہ جس کی بنا پر مومن کو مومن کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا. ورنہ آپ دیکھیں معلّہ بن خنیس ہے، چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ توجہ کیجیے اذان گرامی. تو مولا نے کہا معلّہ بن خنیس نہ سنو تو ہی اچھا ہے. مولا کیوں ایسا؟ کہ ڈرتا ہوں اگر بیان کروں اور عمل نہ کر سکو تو اس کے جو اثرات ہو تمہاری زندگی پہ آ جائے. اس کا مطلب مولا کے اس جملے کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگا ہم آپ سب برابر کے کہ اگر کوئی چیز آ جانے کے بعد اس پر انسان عمل نہ کرے تو اس کے بھی نقصانات، اس کے بھی اثرات اس کی زندگی پہ ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ پڑھی تھی کہ جس میں حدیث کہتی ہے کہ اگر انسان جس چیز کا اسے علم حاصل ہو گیا ہے اس پر عمل کر لے تو وہ انسان کہ جس نے اس علم پر عمل کر لیا ہے وہ علم جو اس نے حاصل نہیں کیا ہے خدا اس عمل کے صدقے میں بھی وہ علم اسے سکھا دیتا ہے. اب غور کریں حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جتنا علم ہے اگر انسان اسی کے اوپر عمل کرنے لگ جائے تو وہ کہ جو اس نے نہیں سیکھا ہے خدا اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے اس عمل کے صدقے میں کہ جو سیکھا تھا اس پر عمل پیرا ہو گیا. لہذا عمل. امام انکار کر رہے تھے، اصرار کیا تو امام نے ارشاد فرمایا معلّہ بن خنیس سبعۃ حق علی المؤمن، مومن کے اوپر 7 حق ہے ایک دوسرے مومن کے. میں سب کو نہیں بتاتا، پھر کبھی موقع ہوگا تو صرف میں مثال کے طور پہ آپ کو بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہم کتنا اس میں پورا اترتے ہیں. اس میں مولا کہتے ایسر منہا، سب سے کم ترین حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. مولانا کیا کہا؟ سب سے کم ترین حق کیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اس کے لیے بھی پسند کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی غیبت نہ کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی کسی کی غیبت نہ کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی ناموس پر کوئی نگاہ نہ اٹھائے، آپ کے گھر کے محارم پر کوئی نگاہ نہ اٹھائے تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ دوسرے کے ناموس کو نہ دیکھیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیجیے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ کو اذیت نہ کرے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حق کوئی نہ کھائے، آپ بھی کسی کا حق نہ کھائیے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی گالی نہ دے تو آپ بھی کسی کو گالی مت دیجیے گا. اب توجہ کرے جانے گرامی، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے کم ترین حق یہ ہے ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی پر کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے بھی پسند کرنا. اب غور کرے جانے گرامی، امام نے 2-3 حق بیان کیے تھے کہ معلّہ بن خنیس زار و قطار آنسو بہا رہے تھے. مولا نے کہا کیا ہوا مولا، کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہ مولا ایسے لگتا ہے اس میں سے کسی پر بھی ہم عمل نہیں کرتے اور پھر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اور کل بھی کہا تھا جانے گرامی، آج بھی کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اگر انسانی زندگی میں مشکلات آ جائے نا، انسانی زندگی میں پریشانی آ جائے نا تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ انسان کسی ایسے مومن کو تلاش کرے جو پریشانیوں میں گرا ہوا ہے. اگر آپ اس کی پریشانی کو حل کر دیں گے تو اس کے صدقے میں خدا آپ کی پریشانی کو حل کرے گا. اس لیے کہ جب وہ مومن خوشحال ہوگا تو اس کی خوشحالی آپ تک آئے گی. اور کل کہا تھا مومن تو عظیم چیز ہے. امام حسین کی سیرت سے اس جانور کا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی جانور کو بھی خوشحال کر دے تو اس کی خوشحالی نے کئی لوگوں کو نجات عطا کی. کل جو لوگ ہمارے ساتھ تھے جانے گیا. اور آپ دیکھیں ہم اگر آ کر اپنے مومن بھائی کو خوشحال کرتے ہیں
اپنے مومن بھائی کا خیال رکھتے ہیں تو روایتیں کتنی عظیم اور کتنی اہم بات کہتی ہے۔ روایت ہے، زمانہ ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک کسان ہے، رہنے والا اہواز کا ہے۔ اہواز کا علاقہ آج جو پڑتا ہے وہ ایران اور عراق کی بارڈر پر ہے، اور جو ہے وہ ایک دم بارڈر ہے، اس لیے وہاں لوگ فارسی بھی اور عربی دونوں جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے وہ عراق کا حصہ رہا، بعد میں ایران کی حکومت میں آ گیا ہو، لیکن فی الوقت جو بارڈر کا ایریا ہے وہ اہواز کا علاقہ ہے۔ وہاں کا ایک کسان ہے، ایک بار مدینے گیا، کسی کام سے گیا تھا نہیں معلوم، امام سے ملاقات کے لیے گیا تھا، اور جب امام کی خدمت میں پہنچا تو سلام علیک احوال پرسی کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں غریب کسان ہوں، اور اس بار ہمارے حاکم نے جو ٹیکس ہمارے اوپر لگایا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اسے ادا نہیں کر سکتا۔ اس بار کاشت بھی کم ہوئی ہے، اناج بھی کم ہوگا ہے، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے کہ اس ٹیکس کو ادا کر سکوں۔ امام کہتے ہیں کہ تم یہ مجھے کیوں بیان کر رہے ہو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو کہتا ہے مولا اہواز کا جو حاکم ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، وہ آپ کا شیعہ ہے، وہ آپ کا ماننے والا ہے۔ امام نے کہا اچھا، اگرچہ کہ امام جانتے تھے یقیناً علم امامت میں کون سی چیز نہیں ہوتی، میں بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے سوالات امام کسی خاص وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو تاریخ میں جگہ مل جائے اور ہم جیسے گنہگاروں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ امام نہ پوچھتے تو کسے کیا پتا چلتا کہ وہ حاکم کون ہے؟ تو وہ آپ کا چاہنے والا ہے۔ کہا اچھا چلا کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ امام نے کاغذ اور قلم منگایا، اور منگانے کے بعد لکھا سر اخا کا سرک اللہ، اپنے بھائی کی یا اپنے بھائی کو خوش کرو اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ اتنا ہی جملہ امام نے لکھا، نیچے اپنی دستخط کی اور انگوٹھی کا اسٹامپ لگایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ خط لے کر اہواز کے حاکم کے پاس پہنچا۔ اہواز کا حاکم کہتا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ کہا امام کا خط ہے۔ خوش ہو گیا، اچھا حاکم تھا ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، اور خاص کر کے یہ کام جو ہے چھٹے اور ساتویں امام نے کیا ہے کہ شیعوں کو ہر اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو آج آپ بزنس وغیرہ میں نیٹ ورکنگ سسٹم دیکھتے ہیں نا، یہ نیٹ ورکنگ سسٹم اصل چھٹے اور ساتویں امام کا بنایا ہوا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے والوں کو اپنے والوں سے جوڑتے تھے، اور امام کو سب پتا ہوتا تھا کون کہاں ہے، کیا چل رہا ہے، جہاں خود پہنچتے تھے خود جاتے تھے، جہاں نہیں پہنچتے تھے اپنے اصحاب کو بھیجتے تھے تاکہ یہ سلسلہ بنا رہے اور مومنین کا دین محفوظ رہے۔ لہذا حاکم بھی امام سے مل چکا تھا، امام بھی جانتے تھے، تحریر دیکھ کر سمجھ گیا کہ امام کی تحریر ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم اس کے پہلے امام نے کتنی تحریریں ایسی بھیجی ہوگی، کس کس کی مدد نہیں کی ہوگی، کس کس کے لیے سفارش نہیں کی ہوگی، کس کس کے لیے کچھ نہ لکھا ہوگا۔ تحریر کو دیکھا، ویسے بھی امام نے سگنیچر بھی کی تھی اور اپنا اسٹامپ بھی لگایا تھا۔ اس کے بعد اس نے پڑھا، امام نے لکھا تھا اپنے مومن بھائی کو خوش کرو خدا تمہیں خوش کرے گا۔ کہتا ہے مشکل کیا ہے تمہاری؟ کہتا ہے کہ تمہاری مشکل کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس سال کا جو ٹیکس آپ کی حکومت نے لگایا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھ جیسا غریب کسان اسے بھر نہیں سکتا، بہت زیادہ ہے، اور اس بار اناج بھی اتنا نہیں ہوگا کہ جسے ہم ادا کر دیں۔ تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس سال کا ٹیکس تم نہ بھرنا، تمہاری طرف سے میں اپنے مال سے بھروں گا۔
دیکھے جائیں گے حکومتی سسٹم میں ہاتھ لگانے کا مطلب ہے کہ پھر سب کو رعایت دی جائے، پھر سب کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے. لیکن حاکم کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں ٹیکس کا مسئلہ ہے، اس بار تم چونکہ مولا کی تحریر لے کر آئے ہو لہذا ٹیکس تم نہیں بھرنا، تمہاری طرف سے میں بھروں گا. اور کہا اتنا ہی نہیں، اس سال کا نہیں، اگلے سال کا ٹیکس بھی تم نہ دینا، میں تمہاری طرف سے دوں گا. اس کے بعد حاکم کہتا ہے خوش ہو گئے، کہتا ہے میری جان آپ پہ فدا، جوئل تو فدا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ نے اتنا عطا کیا. کہ نہیں سنو، یہ 2 سال تو تم ٹیکس نہیں بھرو گے، میں تمہاری طرف سے بھروں گا. جس فرش پر کھڑے ہو اور مولا کا خط مجھے دیا ہے، جاتے جاتے یہ فرش بھی اپنے ساتھ لیتے جانا. اور فرش نہیں لیتے جانا، اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے مال سے اسے ایک سواری عطا کرو جس پہ سوار ہو کر یہ چلا جائے. اسے ایک سواری عطا کی اور جب جانے لگا تو اس سے کہا کہ ہمارے رابطے میں رہنا، اگر کوئی بھی مشکل ہو تو ہمارے پاس آ جانا. اصل بات یہ نہیں جس بات کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ سب لیا، خوش ہو گیا. اتفاق سے اسی سال اس کا دوبارہ مدینہ جانا ہوا. اور جب مدینہ گیا تو ظاہر سی بات ہے امام کی زیارت کے لیے جائے گا، امام سے ملاقات کے لیے ضرور جائے گا. امام کی خدمت میں پہنچا اور جب گیا سلام علیکم اور احوال کرسی کی تو امام کہتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے شیعہ حاکم نے تمہارے ساتھ؟ تو کہتا ہے مولا خوشی خوشی کہتا ہے مولا اس نے اس سال کا ٹیکس تو اپنے مال سے بھرا ہی بھرا اور مجھ سے کہا کہ اگلے سال کا ٹیکس بھی میں بھروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فرش جس پر میں کھڑا تھا، خوش ہوتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا، جس فرش پر تم کھڑے ہو وہ فرش بھی اس نے مجھے عطا کیا اور آپ کے خط کے بنا پر ایک سواری بھی مجھے عطا کی. میں بہت خوش ہو گیا مولا. تو ایک مرتبہ پوچھتا مولا کیا آپ بھی خوش ہوئے؟ پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اس سے پہلے کہ یہ سب لے کر تم خوش ہوتے، اس سے اس کا خدا بھی خوش ہو گیا، اس کا رسول بھی خوش ہو گیا، اس کا امام بھی اس سے خوش ہو گیا. یا علی اللہم صلی علی محمد. تو آپ نے محسوس کیا جب ہم اپنے کسی برادر مومن کی مدد کرتے ہیں تو اس کی خوشی میں ہماری خوشی پوشیدہ ہے اور ہماری نہیں. پہلے اللہ خوش ہوتا ہے امام کر، اس کے بعد اس کا رسول خوش ہوتا ہے اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں. اور میں نے کہا اگر کوئی مشکلات میں آئے تو اس فارمولے پہ عمل کر کے دیکھیں. کل آج جگہ اسماعیل دولابی کا تذکرہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ اگر مومن سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے آپ مغفرت کر دیں، مومن سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے آپ دعا کر دیں، اس کے صدقے میں بھی خدا تمہیں خوشی اور خوشحالی عطا کرے گا. آپ غور کریں. تو جس بات کو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ امام کہہ رہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں. وہ اجنوا بماء ولایتنا، اور ان کی مٹی کو جو گوندا گیا ہے ہمارے ولایت کے پانی کے ذریعے سے گوندا گیا ہے. یحزنون علی حزننا ویفرحون علی فرحنا، وہ ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اب چونکہ سب کی مٹی ایک، اگرچہ کہ بعض حدیثوں کو سمجھنا بہت زیادہ سخت ہے لیکن اس کے باوجود اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی چیز سے ان لوگوں کی خلقت ہوئی ہے تو اس کے اثرات ایک دوسرے کی زندگی پر ہونا چاہیے. میں نے کہا ایک اعضاء کے طریقے سے ہے. اور یہ جو بحث ہے فاضل طینتنا، طینت والی جو گفتگو ہے، میثاق اور طینت کی گفتگو، اگر ہم اسے روایات اہل بیت علیہ السلام میں تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں خود علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں تقریباً 70 حدیثیں اس باب میں بیان کی ہے. صرف اسی کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کی گئے، ولایت کے موضوع پر اور منزل میثاق میں کتنی 70 حدیثیں علامہ مجلسی نے نقل کی ہے.
اور مختلف انداز کی روایتیں ہیں جو آ کر کہتی ہے کہ اس عالم وجود سے پہلے، عالم وجود ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس عالم وجود سے پہلے ایک عالم تھا جس کا میں نے کل توضیح دی، جسے عالم زر کہا جاتا ہے. زر بنا ہے ذرات سے. عالم زر بھی کہا جاتا ہے، عالم میثاق بھی کہا جاتا ہے، عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات، اور بھی مختلف نام روایتوں میں موجود ہے. ان روایتوں کا خلاصہ میں ہوگا تو ایک خالی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر ان روایتوں کا خلاصہ کیا جائے تو الگ الگ روایتیں آ کر یہ کہتی ہے کہ یہ جو نور اہل بیت تھا کہ جو کئی ہزار سال جناب آدم کی خلقت سے پہلے خلق کیا گیا تھا، اس نور کی ولایت کو پروردگار عالم نے عالم زر اور عالم میثاق میں ہر کسی کے سامنے پیش کیا. ہر کسی سے مراد صرف بندوں کے سامنے نہیں، صرف انسانوں کے سامنے نہیں، بلکہ ہر مخلوق کے سامنے پیش کیا. اب چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، سب کے سامنے اس ولایت کو پیش کیا گیا، اس میثاق اور وعدے کو لیا گیا جو وعدہ ولایت کا وعدہ تھا. اور وہ ولایت کسی اور کی نہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہے. اس لیے کہ وہ عظیم شخصیات ہے کہ جن کی ولایت کے بعد ہی خدا کسی کو زندگی عطا کرتا ہے، یعنی ایسی زندگی جیسے اسے عطا کرنی چاہیے، اور آخرت بھی خدا اگر کسی کو دے گا تو اسی ولایت کی بنا پر عطا کرے گا، جو ایک اہم موضوع ہے. اب کیا ہوا، میں نے کہا کئی روایتوں کو اگر آپ خلاصہ کریں گے، میں شاید اس کو آسان طریقے سے سمجھا دوں تو یوں ہو، آپ دیکھیں علامہ طباطبائی نے ایک کتاب لکھی ہے انسان کے موضوع پہ. انہوں نے اس کتاب کے 3 حصے کیے، اور 3 حصے میں لکھا الانسان قبل الدنیا والانسان فی الدنیا، اس کے بعد والانسان بعد الدنیا. انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے، انسان اس دنیا میں آنے کے بعد، اور انسان اس دنیا سے جانے کے بعد. یعنی 3 حصے اس کے انہوں نے پیش کیے. اچھا، میں کئی روایتیں دیکھ رہا تھا، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ عالم زر میں ہم نے ایسے زندگی گزاری جیسے ابھی گزار رہے ہیں. نہیں، وہ تو ذرات کی شکل میں تھے، یا بہت زیادہ اس کی اگر رتبے کر لے تو ارواح کے عالم میں انسان آیا، لیکن اسے زندگی نہیں گزاری. لیکن جو کچھ اس کے ساتھ عالم زر میں ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں مومن یا کافر بنا کر بھیجا گیا. اچھا، ایک ڈاؤٹ اور بھی کلیئر کر دوں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اجباری طور پر کسی کے سامنے ولایت اہل بیت پیش کی گئی عالم زر میں. نہیں، اختیار تھا، جس نے قبول کیا وہ اس دنیا میں مومن اور شیعہ بنا کے بھیجا گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ کافر بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے اس بات کو لکھا علامہ طباطبائی میں، جس طریقے سے اس دنیا میں ہم اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں یا اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں یا اپنی آخرت کو بگاڑتے ہیں، ویسے ہی عالم زر کا معاملہ ہے. عالم زر میں جس نے جیسا اقرار کیا تھا ویسے آج وہ دنیا میں ہے، اور جو کچھ آج دنیا میں کرے گا اسی کے اثرات آخرت میں دیکھے گا. یہ علامہ طباطبائی نے اس کو لکھا. تو اختیاری طور پر سب کی خدمت میں اس اہل بیت کی ولایت کو پیش کیا گیا. کسی نے قبول کیا، کسی نے انکار کیا. اچھا، قبول اور انکار بھی ایسے نہیں کہ آیا اور پہلے مرحلے میں ہاں کہہ دیا اور بات تمام ہو گئی. نہیں، کہ بعض ارواحیں وہ تھی جنہوں نے بہت جلدی قبول کیا، بعض وہ تھی جنہوں نے کچھ تاخیر سے قبول کیا، بعض وہ تھی جنہوں نے اور تاخیر سے قبول کیا، جس کے نتیجے میں آج دنیا میں ہم مومنین کی اور شیعوں کی مختلف حالتیں دیکھتے ہیں. جس نے جیسے قبول کیا تھا ویسے زندگی دنیا میں ہے. کوئی کسی شیعہ کے گھر میں پیدا ہی ہوا ہے، کوئی پیدا ہونے کے بعد کافر تھا، منافق تھا، زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد شیعہ ہو گیا. کہ جس نے جیسے ولایت کا اقرار کیا، جیسے عہد و میثاق لیا ہے، اس کے اعتبار سے اس میں شیعت اور ایمان آتا چلا جاتا ہے.
یہ عالم زر کی کیفیت. اور میں نے کہا صرف ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس ولایت اہل بیت کو انسانوں کے سامنے پیش کیا، بلکہ جانور، چرند پرند، حیوان، جمادات سب کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا بعض روایت اتنی سخت ہے کہ جسے خود میرے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ میں آپ کو آ کے سمجھاتا اس بات کو، لیکن جو بات سمجھی گئی وہ یہ کہ کہتے کہ جس نے جانوروں کو جب ولایت پیش کی گئی، اب کیسے پیش کی گئی، کیسے قبول کیا، ایک الگ موضوع. میں نے کہا بعض روایت اتنی سخت تھی کہ جس کو سمجھنا میرے لیے مشکل تھا، جائے کہ آگے میں آپ کے خدمت میں ممبر پہ پیش کرتا. جانوروں کے سامنے پیش کیا گیا تو کہتے کہ جن جانوروں نے ولایت اہل بیت کا اقرار کر لیا وہ حلال گوشت جانور قرار پائے، گویا ان کے گوشت میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ مومن کے جسم کا حصہ بن جائے، لہذا وہ حلال گوشت جانور قرار پائے. جن لوگوں نے، جن حیوانوں نے اہل بیت کی ولایت کو عالم زر و میثاق میں قبول نہیں کیا، وہ حلال گوشت نہیں حرام گوشت جانور قرار پائے. یعنی جن کا گوشت کھانا حرام ہے. اب تفریق تو ہے نا سب کے حلال اور حرام گوشت میں، بکرا، گائے، یہ چیزیں حلال گوشت جانور ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور بعض جانور جو ہے وہ حرام گوشت ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نباتات میں ہے، جن درختوں یعنی سب درخت اور پودوں کے درمیان ان کے سامنے اہل بیت کی ولایت کو پیش کیا گیا، اہل بیت کی ولایت کے عہد و میثاق کو ان سے لیا گیا، جن نباتات نے اسے قبول کر لیا وہ میٹھی اور شیرین ہو گئی، اور جس نے قبول نہ کیا وہ تلخ اور کڑوی قرار پائی. یہ روایتوں کا خلاصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اسی طریقے سے پھر کہا جاتا ہے کہ اس ولایت کو جمادات کے سامنے پیش کیا گیا، اس میثاق کو جمادات کے سامنے یعنی پتھروں کے سامنے جو جن کے اندر جمود پایا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اسی لیے تاکید ہے کہ مومن اپنے سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جب اس ولایت کو زمینوں اور پتھروں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا تو سب سے پہلا پہاڑ جس نے ولایت کا اقرار کیا وہ خود عقیق کا پہاڑ تھا. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی سنقیت مومن سے پائی جاتی ہے، لہذا اپنے سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی کو پہننا. اور ویسے بھی اسی لیے ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی. بس روایتوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جس پر کعبہ ہے، اس زمین نے اپنے فخر میں اس بات کا اظہار کیا. میں نے کہا بعض باتیں سمجھنا سخت ہے کہ کہاں کیا، کس کے سامنے کیا، کہ مجھے یہ شرف ہے کہ روایت کے جملے، مجھے شرف ہے کہ میرے اوپر خدا کا گھر ہے. تو کربلا کی زمین آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر خدا کا گھر ہے، میں وہ زمین ہوں جو اپنے اندر ولی خدا کو لیے ہوئے ہوں. لہذا ساری زمینیں بھی برابر نہیں ہوتی. بعض علماء اور عرفا کی زندگی میں بھی اس بات کو دیکھا گیا. آپ غور کریں جان گرامی، صادق حسین فولادی تھے، تخت فولادی، اصفہان کے رہنے والے. آیت اللہ نخودکی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں نے اپنے پہلے اسلحے میں بھی ان کا ایک وظیفہ بتایا تھا. آیت اللہ نخودکی مشہد میں رہا کرتے تھے اور آپ کے پاس علم کیمیا تھا، سونے جواہرات، مٹی کو ہاتھ لگا کے سونے جواہرات بنانے کی صلاحیت تھی ہاتھ میں. ان کے استاد ہیں. کہتے ہیں کہ جب ان کا موت کا وقت قریب آیا نا تو اپنی قبر پہلے سے بنا لی. اور مستحب ہے ہمارے پاس بات چیزیں، کفن خرید کے رکھنا، اپنی قبر کو پہلے سے خرید لینا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو اسے موت یاد رہتی ہے. اور موت اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین ذکر موت، بہترین فکر موت، بہترین یاد موت. کیا جانے کی رامی میں وضاحت کرتا ہوں یا آج کے حالات کے حساب سے کہ تو موت جو ہے نا، موت
انسان کی زندگی میں اینٹی وائرس کا کام کرتی ہے. ہم دیکھا ہے ہوتا کہ آپ کے سسٹم میں، آپ کے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹیب میں اگر وائرس آ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک سافٹ ویئر لیتے ہیں جسے اینٹی وائرس کہا جاتا ہے. وہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کے سسٹم کو وائرس سے صاف کرتا ہے، اور صاف نہیں کرتا، اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر نئے وائرس آنے والے ہو تو فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور نئے وائرس کو آنے سے اپنے آپ کے سسٹم میں روکتا ہے تاکہ آئندہ بھی یہ وائرس اس میں آنے نہ پائے. ایسے ہی کچھ یاد موت ہے، کچھ ذکر موت ہے، کچھ فکر موت ہے کہ جتنا انسان موت کو یاد کرتا ہے، دو باتیں ضرور ہوتی ہے. جب تک موت یاد رہتی ہے، گزشتہ گناہوں پر انسان توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے، گزشتہ وائرس کو ختم کر دیتا ہے. اور جب تک موت یاد رہتی ہے، جب بھی نیا وائرس آنا چاہے، نیا گناہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے، موت آگے بڑھ کے کہتی ہے خبردار ابھی مر کے جانا ہے. لہذا یہ موت انسان کی زندگی میں اسی لیے تاکید ہے کہ جو ہے وہ شب جمعہ قبرستان میں جایا کرو، نہیں ہفتے میں تو 15 دن میں صحیح، نہیں 15 دن میں تو 1 مہینے میں صحیح. بڑی تاکید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے موت کو فراموش نہ کرنے پائے. جب تک موت یاد رہتی ہے، انسان گزشتہ گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے اور آنے والے گناہ سے بچتا رہتا ہے. یہ موت کا اہم کام. خیر، تو قبر کے لیے تاکید ہے. میں نے کہا کفن کے لیے تاکید ہے، اسی لیے کفن لا کے رکھنا مستحب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں صادق حسین، میں نے کہا جب ان کی موت قریب آئی تو اپنی قبر کی جگہ آپ نے خریدی، اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ بنا کو بلایا کہ میری قبر کھود دو. اپنی زندگی میں سے قبر کھودی، جا کے اس میں لیٹے. لیٹنے کے بعد کہتے کہ نہیں یہ زمین میرے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک دوسری زمین لی، اچھا لی یا چینج کر دی، اتنا تو تاریخ میں نہیں لکھا، اور اس میں جا کر جو ہے لیٹ کر دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ زمین مناسب ہے جو مجھ جیسے مومن کو اپنے اندر سنبھال سکے. ٹھیک، اہل معرفت ہے تو زمینیں بھی ہر جگہ کی برابر نہیں ہوا کرتے. جگہ زمینوں میں بھی ان کے میثاق کے مطابق جس نے جیسا عہد کیا ہے اس عہد کے مطابق زمینوں کو بھی رتبہ دیا گیا ہے. ہمارے ایمان کی کیفیت بھی ویسے ہی ہے، جس نے جیسے ایمان کو، جیسے میثاق کو قبول کیا ہے ویسا ہی میثاق ہے. اور صرف بس اس بات کو ثابت کر دوں، بات تمام کچھ روایتیں اور بھی تھی جو کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ یاد رکھیے آسان سی بات کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ہم سے عالم زر میں، عالم میثاق میں ایک وعدہ ولایت اہل بیت کے عنوان سے لیا گیا ہے. اس کو سمجھنا ہونا. بہت سے جان گیا، میں نے کہا روایتیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم کتابیں پڑھیں، کتابوں کو دیکھیں، ہمیں تو کتابوں کے نام بھی نہیں پتہ. لیکن اگر ہم اپنی روٹین والی زندگی میں اسے محسوس کرنا چاہتے، دیکھنا چاہتے ہیں تو آسان ہے، اسے ہم جا کر دعائے عہد میں دیکھیں. شاید دعائے عہد کا نام دعائے عہد پڑھا بھی اسی لیے ہے. کیا ہے دعائے عہد کے لیے؟ چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں عہد کے معنی یہی میثاق، عہد میثاق. کیا کہتے ہیں چھٹے امام؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن اس دعائے عہد کی تلاوت کرے گا. کتنے دن؟ زیادہ نہیں، 40 دن تو کچھ بھی نہیں. 40 سال کی زندگی میں 40 دن سے جائے کہ انسان روز پڑھنے گا. 40 دن اگر کوئی اس کی پابندی سے بغیر ناغے کے اسے تلاوت کرے تو خدا اسے یہ شرف عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے بعد امام کے ناصروں میں شمار ہوگا، امام کے مددگاروں میں شمار ہوگا. اور کہتے اگر مر بھی جائے تو محشور کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا تاکہ یہ فرصت اسے دے دی جائے کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرے. لیکن کون پڑھ سکتا ہے دعائے عہد کو؟ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. وہ پڑھے گا جو نماز صبح پڑھتا ہو، ہے نہیں. اگر نماز صبح نہیں ہے تو پہلے مرحلہ جو ہے وہ انسان نہیں پہنچ سکا تو پھر دعائے عہد تو
دور کی بات ہے جان گرامی. اور بارہ اس بات پہ تاکید کی گئی اور کرنی بھی چاہیے کہ ہم بعض اوقات نماز عید میں، نماز جمعہ میں، نماز میت کو آ کر بہت زیادہ اہمیت دینی بھی چاہیے، نماز ہے، لیکن جمعہ نماز تاخیر ہی ہے. آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. عید زمانہ غیبت میں واجب، میت کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. چند مومن نے پڑھ لیا آپ پر سے کفایت ہے. لیکن نماز صبح واجب عینی ہے. میں نہیں کہتا کہ جان کے ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں، کوئی چھوڑتا نہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہم اس کے وقت پر اس کو بجا لے آئیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو سال بھر نہیں دکھتا نا، وہ عید کی نماز میں ٹوپی لگا کے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. جو پورا ہفتہ مسجدوں سے غائب رہتا ہے، جمعہ کی نماز، مجبوری پریشانی ایک الگ موضوع ہے، جمعہ کی نماز میں آگے آگے دکھائی دیتا ہے. مظلوم رہ جاتی ہے بیچاری. صبح کی نماز مولانا صاحب آ گئے، نہیں آئے دو چار مومن آئے، ورنہ چھٹی. اسی آپ سہانا کی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے مغرب میں 4-6 صفیں کھڑی ہوتی ہے. بھئی آس پاس والے ہی تو آتے ہوں گے، آپ صبح میں آ جائیے. 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ الحمدللہ میرے خیال سے ایک صف تو بھری جاتی ہے. دعائیں تو ہوتی بھی تھی، نہیں معلوم ابھی ہو رہی ہے اس وقت کہ نہیں ہو رہی. خیر، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دعائے عہد کا جملہ اللہم انی اجدد، آپ دیکھیں کہ پروردگارہ سے کہہ رہے پروردگارہ میں اس بیعت کی تجدید کرتا ہوں، یومی ھذا، اس یوم میں، عہدن و بیعتن لو فی عنقی، اس عہد کی کہ جو میری گردن پر ہے، اس عقد کی جو میری گردن پر ہے. اگر کوئی بیعت پہلے سے گردن پر ہے نہیں، کوئی عہد پہلے سے گردن پر ہے نہیں، کوئی میثاق پہلے سے گردن پر ہے نہیں، تو کس کی تجدید کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب کوئی تو میثاق ہے، کوئی تو عہد ہے جو ہم سے پہلے لیا گیا ہے، جسے روزانہ ہم یاد کر کے اس کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم اپنے عہد کو بھولے نہیں ہیں. عالم زر میں بھی ولایت اہل بیت کا اقرار کیا تھا اور اب بھی ولایت اہل بیت پر باقی ہے. اب غور کریں، یہ جو عہد ہے، یہ جو میثاق ہے جو ہم نے عالم زر میں کیا تھا ولایت اہل بیت کے حوالے سے، اسی عہد کی تجدید ہے. اور بہت سے تم اس کے اندر جان کے ہمیں خود اس دعا سے مناسب بھی ہے، شاعرن سیفی، اور جو ہے وہ میں تلوار لے کر نکلوں، کفن پہنا ہوا ہوں امام کی نصرت کے لیے. لہذا تو اہل بیت کا مقام بڑا عظیم مقام ہے. آپ کی ولایت بڑی عظیم ولایت ہے کہ عالم زر میں پروردگار عالم نے پیش کر کے اس کے مطابق لوگوں کو زندگیاں عطا کی. وہاں بھی اختیار دیا تھا، یہاں بھی اختیار ہے. اور وقت نہیں ہے ورنہ کسی وقت پیش کروں آپ خدمت میں. ایک مسئلہ بدا ہے، ٹھیک، ایک تفصیل چاہیے اس کے لیے، جسے کیا بولتے ہیں اہل سنت جماعت والوں کو اس پر ہمارے پاس اعتراض بھی ہے بدا پر، کہ خدا کے علم میں بدا واقع ہو سکتی ہے. یعنی کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہاں اقرار نہیں کیا ولایت اہل بیت کا تو یہاں بھی اسے موقع نہیں اجان گیا. جی ہاں، بدا کی بنا پر ایک تفصیل ہے، کسی وقت عقائدی بحث کی خدمت پیش کروں گا کہ اس بدا کے مطابق وہ اپنے اعمال کو سوار کر اسے احساس ہو جائے تو اس دنیا میں بھی اس ولایت کا اقرار کر سکتا ہے اور خدا اسے قبول بھی کرتا ہے. خیر جان گیا ہمیں، تو یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے. اچھا، یہ بحث پھر کبھی آپ کی خدمت پیش ہوگی کہ یہ اہل بیت کو بھی جو خدا نے رتبہ عطا کیا، کیوں اہل بیت کی ولایت لی ہم سے، کسی اور کی کیوں نہیں لے لی؟ روایت آئے گی، پوچھنے والے نے رسول سے پوچھا کہ کیوں آپ خاتم النبیین بنے، کیوں جو ہے وہ آپ کے ولایت کا اقرار لیا گیا؟ تو رسول نے باقاعدہ بتایا کہ ہم سے بھی امتحان لیے گئے ہیں. سارے انبیاء کے مقابلے میں جب ہماری روح ان امتحانات میں، ہمارے نور ان امتحانات میں سب سے اچھے درجے لے کر آئے ہیں، تب خدا نے ہمیں رتبات عطا کیے، مقامات عطا کیے. کہ جسے انشاءاللہ میں 1-2 دن میں آپ کی خدمت میں اگر وقت رہا تو ان روایتوں کو بھی پیش کروں گا کہ کیوں اہل بیت کو پروردگار نے مقام عطا کیا، کیوں رسول کو یہ مقام عطا کیا. وہاں بھی امتحان دیا تھا تو رتبات حاصل ہوئے،
اور یہاں بھی امتحانات دے دے کر اہل بیت نے اپنے مقامات میں بلندی حاصل کر لی ہے۔ اور ان سارے ائمہ علیہ السلام میں سب سے سخت ترین امتحان اگر کسی نے دیا ہے تو امام حسین علیہ السلام دیا ہے، جس کے عوض میں خدا نے بعض چیزیں امام حسین کو عطا کی، کسی اور کو عطا بھی نہیں کی۔ حتیٰ کہ 3 چیزیں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قبے کے نیچے دعا کا مستجاب ہو جانا، کربلا کی مٹی میں شفا کا آ جانا، اور امامت کا امام حسین کی نسل سے چلنا، خدا نے آپ کی قربانیوں کے عوض میں یہ 3 چیزیں امام حسین کو عطا کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس ذات کا نام ہے جس نے کربلا کے میدان میں عظیم قربانیاں پیش نہیں کہ ارباب اعضاء، شہادت کے بعد بھی امام حسین ان قربانیوں کو دیتے رہے، اور عظیم عظیم قربانیاں آپ نے پیش کی۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی 4 سالہ سکینہ کو بھی راہ خدا میں پیش کر دیا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسیروں کا قافلہ جب رہا ہو کر چلا ہے تو اس کی کیفیت کیا تھی، اور تاریخ نے لکھا جب یہ شام سے چلا نا، درمیان میں ایک راستہ ایسا آتا ہے کہ جہاں سے سیدھے بھی مدینے جایا جا سکتا تھا، اور ایک راستہ وہ تھا کہ عراق سے ہو کر کربلا سے ہو کر مدینے جایا جائے۔ جیسے ہی راستہ قریب آیا، شہزادی زینب نے چوتھے امام سے کہا، بیٹا سید سجاد، قافلے سالار سے کہو مر بنا علی طریق الکربلا، ہمیں کربلا کے راستے سے لے کر چلنا۔ مجھے نہیں معلوم شہزادی نے کیوں کہا کہ ہمیں کربلا سے لے کر چلنا، لیکن علماء جب تحلیل کرتے جملے کی تو کہتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں شہزادی کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب میں کربلا سے چلی تھی تو میرے بھائیوں کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، ہمارے بچے تھے جو تبتی زمین پر ہم چھوڑ کر آئے تھے، چل کر دیکھیں تو صحیح کہ لاشوں کی حالت کیا ہے۔ لہذا کہا ہمیں کربلا کے راستے سے لے کر چلنا۔ تاریخ نے لکھا ادھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جو اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا تشریف لا چکے ہیں۔ عطیہ سے کہا جب معلوم پڑا کہ زمین کربلا ہے، یہیں نواسہ رسول جو ہے شہید ہوئے، تو عطیہ سے کہتے عطیہ ذرا مجھے قبر رسول تک تو لے کر جانا، قبر نواسہ رسول تک تو لے کے جانا۔ عطیہ کہتے ہیں میرے آقا قبریں بہت سی ہے، مجھے کیا پتا کون سی قبر نواسہ رسول کی ہے۔ عطیہ کوئی بات نہیں، مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے۔ تاریخ کہتی ہے عطیہ نے ہاتھوں کو پکڑا جناب جابر کے، قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا کر دیا ہے تو تاریخ کہتے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ مختل کہتا ہے قبر امام حسین سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی الجابر، اے چچا جابر آپ پر بھی میرا سلام۔ اپنے آپ کو قبر امام حسین پہ گرا دیا، بین کرنا شروع کیا۔ بین کرتے کرتے کچھ غشی کی کیفیت طاری ہوئی، جب ہوش آیا نا تو کہتے تھے حسین 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 حبیب لا یجیب حبیبہ، ایک دوست ہے جو اپنے دوست کو آواز نہیں دیتا، پھر خود اپنے آپ کو مناتے ہوئے کہتے ہیں ارے دوست کو کیسے آواز دیتا جس کی شہرگ حیات کاٹی گئی ہو، جس کو 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک دل کا شکوہ ہے، جناب حبیب بیان کرتے جاتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد جب گنج شہیدہ کی طرف متوجہ ہوئی نا تو جناب حبیب کہتے السلام علیکم ایتھا الارواح التي حلت بفناء الحسین، میرا سلام ان ارواح کے اوپر جو حسین کے رکاب میں شہید ہو گئے،
پھر جناب حبیب نے ان سے گفتگو کی. تاریخ کہتی ہے کہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عطیہ نے آ کر کانوں میں کہا آقا کسی قافلے کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے, جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے چل دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ظالم آ گئے ہو. تاریخ کہتی ہے عطیہ نے ہاتھ پکڑا, جناب جابر کو جھاڑیوں تک لے کر گئے. کہتے عطیہ ضروری نہیں کہ ظالم ہو سکتا ہے اسیران اہل بیت کو رہائی مل گئی ہوگی, اسیران اہل بیت پلٹ کے آئے ہوں گے. ذرا غور سے دیکھنا اس قافلے میں میرا امام سید سجاد تو نہیں دکھائی دے رہا. کہ مولا میں نے تو امام کو دیکھا نہیں, میں کیسے پہچانوں گا کہ سید سجاد ہے کہ نہیں ہے. کہ دیکھ 23-24 سال کا جوان ہوگا, لہیم شہیم بدن تھا, چمکتا ہوا چہرہ ہوگا, بازوؤں میں طاقت ہوگی. ایک مرتبہ عطیہ نے بڑے غور سے قافلے کو دیکھا, دیکھ کر کہتا ہے آقا ایسا تو کوئی جوان دکھائی نہیں دیتا, ہاں قافلے میں ایک بوڑھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, جس کی کمر خمیدہ ہے. اجرکم اللہ. ابھی یہ دونوں جھاڑیوں کے درمیان ہی تھے کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہو گیا. ہر کسی بی بی نے اپنے اپنے والے پر اپنے آپ کو گرا دیا. کئی شہزادی زینب ہے جو اپنے بھائی حسین کے اوپر گریا کر رہی ہے, کئی گنج شہیدہ میں جناب لیلا اور جناب فروہ اپنے بچوں کو رو رہی ہے. تاریخ کہتی ہے چوتھے امام آگے بڑھے, جناب جابر کے وجود کو محسوس کر لیا تھا, آگے گئے, جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امی الجابر, اے چچا جابر آپ پر میرا سلام. ایک مرتبہ جناب جابر کہتے ہیں تم ہو کون, مجھے کیسے پہچانتے ہو, کیوں کر میرا نام لے کر سلام کہہ رہے ہو. کہ چچا جابر میں کوئی اور نہیں سید سجاد ہوں. جناب جابر کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی. عطیہ کو دیکھ کر کہتے عطیہ تم نے تو کہا کوئی جوان اس قافلے کے ساتھ نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں سید سجاد ہوں. چوتھے امام آگے بڑھے, اے چچا جابر نہ سن سکو گے, میرے گلے میں خاردار توق تھا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, میرے پیروں میں بیڑیاں, ترک و تیلم کے غلاموں کے طریقے سے مجھے کھینچا جاتا تھا. پھر ان مصیبتوں کو برداشت کر لیا, لیکن کیسے بوڑھا نہ ہوتا. کوفہ کے بازار میں, شام کے بازار میں میری ماں بہنیں بے مخنا وہ چادر تھی, منادی ندا لگا رہا تھا اے شام والو یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ نبی زادیاں ہیں, یہ وہ مناظر تھے اے چچا جابر جس نے مجھے ضعیف کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا